فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو، اور اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی ناشکرا بڑا گناہگار۔ بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کا نیک اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ سود کے اندر برکت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ سود کو اللہ مٹا دیتا ہے، اور جو صدقات کرتے ہیں جو خیرات کرتے ہیں اللہ اس کو بڑھاتا ہے۔ اس لیے سود کے کاروبار سے بچنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا سود خور کا حدیث شریف ہے، سود خور کا نہ صدقہ قبول ہوتا ہے نہ اس کا حج قبول ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نہ جہاد نہ رشتہ داروں سے حسن سلوک، کوئی بھی وہ نیکی کرتا ہے اللہ اس کی نیکی کو قبول نہیں فرماتا۔ اور اسی کے اپوزٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص کھجور برابر حلال کمائی میں سے صدقہ کرے، یعنی ایک کھجور ہے اس کے پاس وہی صدقہ کرتے لیکن وہ ہو حلال کمائی سے، تو اللہ حلال کو ہی قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے قبول فرما کر پھر اس کے مالک کے لیے اس کے اندر برکت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے اس تھوڑے مال میں بھی بہت زیادہ برکت ہو جاتی ہے۔ اس لیے سودی معاملات سے ہمیں ہر طرح سے بچنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، چھوڑ دو جو باقی رہ گیا سود اگر مسلمان ہو۔ یہاں پر اہل ایمان سے خطاب کیا گیا کہ اگر جو ہے وہ اس میں اصل میں سود کی حرمت نازل ہونے سے پہلے چند صحابہ کرام علیہم رضوان بھی، چونکہ اس ٹائم تک منع تو نہیں تھا تو وہ بھی سودی کاروبار جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب یہ حرمت کا حکم نازل ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو یہیں پر سٹاپ کر دو۔ اور صحابہ کرام کی بڑی بڑی رقمیں تھی پھنسی ہوئی وہاں پر جو انہوں نے واپس لینی تھی، لیکن جب حکم آیا کہ چھوڑ دو تو چھوڑ دیا، لاکھوں کروڑوں کی رقمیں چھوڑ دیں، کیونکہ رب نے فرمایا کہ جدھر ہو وہیں سٹاپ کر دو۔ اپنی ذاتی جو رقم تھی وہ لے لو واپس، اس کو نہ چھوڑو، لیکن جو اوپر سود لینا ہے اس کو چھوڑ دو۔ اور پھر اتنی بڑی بات ارشاد فرمائی کہ اگر اہل ایمان ہو، تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنی وہ ساری رقمیں چھوڑ دیں، اپنی ذاتی رقمیں واپس لے لیں، لیکن سود کا 1 روپیہ بھی پھر نہیں لیا۔ یعنی اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اس سے پہلے جن لوگوں نے سود لیا تھا ان کے لیے کوئی وہ نہیں تھا، لیکن جب کہ اب چونکہ حرمت کا حکم نازل ہو گیا تو اب اس کے بعد نہیں لینا۔ تو وہ تو اس دور کی بات تھی۔ اس قدر بے باک ہو گیا آج کا مسلمان کہ وہ آج کل آرٹیکل لکھ رہے ہیں پاکستان جیسے اسلامی نظام میں، اسلامی گورنمنٹ کے اندر، اسلامی ریاست کے اندر آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں، مضامین لکھے جا رہے ہیں، لوگوں کا ذہن بنایا جا رہا ہے سود کی اہمیت پر، سود کے فوائد پر۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی سخت وعید، آگے آنے والی جو آیت ہے وہ سنیں گے تو کانپ جائیں گے، اس قدر سخت وعید اللہ نے ارشاد فرمائی۔ اور ہمارا مسلمان، بلکہ مسلمان تو کیا، بعض حکمرانوں میں
اسی گورنمنٹ کے اندر، مطلب اس گورنمنٹ سے مراد ہی نہیں کہ اس گورنمنٹ کے بعض جو گورنمنٹ کے سردار گزرے ہیں، رہنما گزرے ہیں، ان کی طرف سے مجھے یہ بھی سننے کو ملا کہ انہوں نے کہا یار علماء کرام کو اکٹھا کرو اور سود حلال ہونے پر کوئی چیز نکالو۔ تو قرآن کے اندر آ گیا کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ سود نہیں لینا، تو کسی عالم، کسی مولوی، کسی مفتی کی کیا مجال ہے کہ وہ سود کو جائز کر سکے؟ تو اس لیے اس طرح کی بات سوچنا، اس طرح کی بات کرنا ہی گناہ کے زمرے میں کہ اس کو حلال کرنا ہی کس قدر بے باکی اور جرت ہے۔ اللہ ہمیں ایسی باتوں سے محفوظ فرمائے۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ پھر اگر ایسا نہ کرو تو یقین کر لو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کا، اور اگر تم توبہ کرو تو اپنا اصل مال لے لو، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان جنگ فرما دیا سود خور سے، جو سود لینے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ تو کیا ہم میں سے کسی کی بھی جرت ہے، چاہے وہ کسی بھی درجے کا مسلمان ہے، چاہے وہ حکمران ہے، چاہے وہ ایک چپڑاسی ہے، کیا کسی کی جرت ہے کہ وہ اللہ سے لڑ سکے، اللہ کے رسول سے لڑ سکے؟ اس لیے اور پھر ایک نیا مطلب وہ نا ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی تعویل نکالو، کوئی ہیلا نکالو، سود کو کسی طریقے سے جائز کر لو۔ تو سود کو جائز کرنے کے کون سے ہیلے ہیں بھائی؟ کان کو ادھر سے پکڑو یا گھما کے ہاتھ پیچھے سے پکڑ لو، پکڑنا تو کہاں نہیں ہے۔ تو پھر سود جب منع کر دیا گیا تو پھر سود سے بچ جائیں، کیوں اللہ کی لڑائی مول لیتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں اپنے ساتھ اعلان جنگ کا فرمایا، ایک یہ سود اور دوسرا اللہ کے کسی ولی سے دشمنی رکھنا۔ یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹلی اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ کام کرو گے تو پھر ٹھیک ہے آؤ میرے ساتھ لڑائی کرو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے لڑائی کرنے کی ضرورت تو کسی کی نہیں ہے، تو اس لیے نہ تو سود لیا جائے، بالکل اس گناہ سے بچا جائے، اور دوسرا جو ہے وہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی ولی سے دشمنی بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ جو اللہ کے نیک لوگ ہیں، جو مسلمان جو بھی ہیں، چاہے وہ بظاہر نیک نہیں بھی ہے، کسی مسلمان سے دشمنی رکھنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث شریف کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں پوشیدہ رکھا۔ تو ولی کون ہے یہ ہمیں نہیں پتہ، بظاہر اس کے اوپر کوئی ولایت کا کوئی ٹیگ لگا نہیں ہوتا، کوئی چیز نہیں لگی ہوتی کہ ہمیں پتہ لگے کہ یہ ولی ہے یا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہر مسلمان کی تعظیم کرنی چاہیے، اس سے ادب و احترام والا معاملہ رکھنا چاہیے، مسلمان سے، ہر مسلمان سے، یہ میرا جملہ یاد رہے، ہر مسلمان سے۔ اور باقی جو مسلمان نہیں ہیں یا جن کے عقائد ایسے نہیں ہیں کہ جو مسلمانوں والے ہونے چاہیے، ان سے ایک الگ معاملہ ہے، لیکن ہر مسلمان کا ادب و احترام کرے، چاہے وہ بظاہر اس کی حیت کیسی بھی ہو، چاہے وہ فاسق و فاجر بھی ہے، اس کی گناہ سے تو ظاہر نفرت ہوگی۔ اگر کوئی شرابی ہے یا کوئی سود خور ہے تو اس کے اس گناہ سے تو ہمیں نفرت ہونی چاہیے، لیکن بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان ہمیں اس سے نفرت کرنے کا بالکل کوئی حق نہیں پہنچتا۔ وہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے، اس کو سمجھایا بھی جائے، اس کو اس گناہ سے باز رہنے کی تلقین بھی کی جائے، اور اس کے اس گناہ سے بھی نفرت کی جائے، لیکن اس انسان سے اور اس مسلمان سے نفرت کرنے کا ایک مسلمان کو کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر